کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال ہوا۔ تو اس کا شان نزول اس طرح ہے کہ ابتدائے اسلام میں جب اسلام شروع ہوا تھا تو اس وقت یعنی رات کے وقت افطاری کے بعد جو ہے کھانا پینا اور جمع کرنا یہ عشاء کے وقت تک حلال تھا، اس کے بعد حرام ہو جاتا تھا۔ تو بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے افطاری کے بعد جو ہے اپنی عورتوں سے صحبت اختیار کی، تو اس معاملہ میں پھر جو ہے یہ آیت نازل ہوئی کہ رمضان کی راتوں میں جو ہے وہ تمہیں اجازت دے دی گئی ہے کہ تم ساری رات کھا پی سکتے ہو، جمع وغیرہ کر سکتے ہو اپنی عورتوں کے ساتھ۔ تو اس پر یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے طفیل ہمیں رب ذوالجلال نے یہ جو ہے اجازت دے دی کہ ہم ساری رات کھا پی سکتے ہیں۔ اب ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اللہ فرماتا ہے وہ تمہاری لباس ہیں اور تم ان کے لباس، یعنی اور جو تمہاری حلال عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو، وہ تمہارے لیے ایک عزت کا پردہ ہے اور تم ان کے لیے عزت کا پردہ ہو۔ وہ تمہارے سنگ رہ کے تمہارے ساتھ صحبت کر کے وہ حرام کاموں سے بچ سکتی ہیں، تم ان کی قربت اختیار کر کے حرام کاموں سے بچ سکتے ہو۔ تو رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ اس لیے تمہیں اجازت دے دی گئی ہے۔ عالم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم، اللہ نے جانا کہ تم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے تھے تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی اور تمہیں معاف فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے یہ جو تم افطاری کے بعد عشاء سے پہلے تم ہم بستری کر لیتے تھے تو یہ خیانت ہے کہ جو تم نے کی ہے، تو رب فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں معاف فرما دیا۔ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، تو اب ان سے صحبت کرو۔ اللہ فرماتا ہے کہ اب اپنی عورتوں سے صحبت کرو، میں نے تمہیں اجازت دے دی ہے، تمہارے لیے حلال ہے کہ تم صبح روزہ رکھنے سے پہلے تک جو ہے اپنی عورتوں سے جمع کر سکتے ہو، صحبت کر سکتے ہو، تم ان کے قریب جا سکتے ہو، تم اجازت ہے۔ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، اور طلب کرو جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہوا ہے۔ تو اس سے یعنی یہ بھی ہے کہ جو اللہ رب العزت نے تمہارے لکھا ہوا ہے اس سے اولاد بھی ہو سکتی ہے، کہ اس کا یہ مطلب بنتا ہے کہ رب ذوالجلال فرما رہا ہے کہ تم اپنی عورتوں کے پاس جب جاؤ تو اس نیت سے جاؤ کہ نیک اولاد حاصل ہو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے اس میں اضافہ ہو، دین تاکہ قوی ہو، مضبوط ہو، تو اس واسطے تم اپنی عورتوں کے پاس جا سکتے ہو۔ اور یہ طلب جو کرنا ہے تو یہ طلب کرنا ہے، اور چونکہ ایک یہ بھی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی جو شب قدر کی رات آتی ہے تو وہ عبادت کر کر کے وہ طلب کرتے تھے۔ تو باقی ہے آگے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے، پو پھٹ کر فجر تک۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ، اس کے شان نزول اس طرح ہے کہ رب ذوالجلال کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی ہیں حضرت سرما بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ بڑے محنتی آدمی تھے، سارا دن وہ کام کرتے رہے روزے کی حالت میں۔ شام کو گھر آئے تو اپنی بیوی سے کھانا مانگا تو اس نے کہا کہ تھوڑی سی دیر ہے، تو آپ اتنے میں جو ہے آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ لگی تو اس کے بعد ان کی بیوی کھانا لے کے آئی، تو چونکہ اسلام میں وہ منع تھا سونا بھی، کہ بندہ افطاری کے بعد جو ہے سو بھی نہیں سکتا عشاء تک، تو منع تھا۔ تو اس وقت کیا ہوتا تھا کہ جو سو جاتا تھا اس پر دوبارہ روزہ جو ہے وہ فرض ہو جاتا تھا اور اسے دوبارہ روزہ رکھنے کا حکم تھا، پھر وہ کوئی چیز کھا نہیں سکتا تھا۔ تو آپ سو گئے، آپ کی بیوی کھانا لے کر آئی، تو آپ نے پھر جو ہے وہ کھانا نہیں کھایا، انکار کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو روزہ رکھوں گا۔ آپ دوبارہ آپ نے اسی حالت میں پھر جو ہے وہ روزہ رکھ لیا اور کچھ کھایا پیا نہیں۔ اب سارا دن دوبارہ جب کام کرنا تھا آپ نے تو ظاہر بات ہے کوئی چیز نہیں کھائی، تو آپ نے محنت کرنا شروع کر دی۔ جب دوپہر کا وقت ہوا تو آپ چونکہ جو ہے بڑی عمر کے تھے تو آپ جو ہے کمزور بھی بہت تھے، تو اس وجہ سے آپ بے ہوش ہو گئے۔ تو پھر ان کے طفیل جو ہے اجازت مل گئی۔ اللہ فرماتا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ،
اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے زہر ہو جائے، سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے فجر تک۔ تو یہ ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جو سفیدی کا ڈورا ہے اس سے مراد صبح ہے، یعنی روزہ رکھنے کا جو ٹائم ہے، اور جو سیاہی کا ڈورا ہے اس سے مراد رات ہے، یعنی رات سے افطاری کے بعد سے لے کر صبح روزہ رکھنے تک جو ہے تم وہ کھا پی سکتے ہو اور جمع وغیرہ کر سکتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر رات آنے تک روزے پورے کرو، جو روزے کا ٹائم ہے اس وقت تک پھر روزہ جو ہے وہ پورا کرو۔ ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، اور عورتوں کو ہاتھ نہ لگاؤ جب تم مسجدوں میں اعتکاف سے ہو۔ اب یہاں پہ یہ ہے کہ تمہارے لیے حلال تو ہے عورتوں سے ملنا جلنا، ان سے صحبت کرنا، ہم بستری کرنا، کھانا پینا تمہیں رات کو حلال ہے، مگر جو صحبت کا معاملہ ہے، عورتوں کا معاملہ ہے، وہ تم اعتکاف میں نہیں کر سکتے۔ اعتکاف کی حالت میں تم اپنی عورت سے نہیں مل سکتے، چھو نہیں سکتے، اس سے ہم بستری نہیں کر سکتے۔ تو کیوں اللہ فرماتا ہے تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے پاس نہ جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ حد ہے کہ جو تم اعتکاف میں بیٹھے ہو تو پھر یہ ہے کہ تم نے اپنی عورت سے ہم بستری وغیرہ نہیں کرنی، بلکہ تم نے وہیں جو حد تم نے معین کی ہوئی ہے وہاں تم نے رہنا ہے۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اللہ یوں ہی بیان کرتا ہے لوگوں سے اپنی آیتیں کہ کہیں انہیں پرہیزگاری ملے۔ تو رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ اس طرح جو ہے میں نے تمہیں سہولتیں بھی دی ہیں اور تمہارے لیے واضح آیات جو ہیں وہ میں نے نازل کی ہیں۔